تصور کیجئے آپ بس صبح اٹھے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ لاک ہو چکا ہے، بجلی کا نظام مکمل طور پر بند، سرکاری ویب سائٹس اچانک آف لائن، ایک پورے ملک کا اہم بنیادی ڈھانچہ چند سیکنڈز میں مفلوج۔ اور یہ کسی ہیکرز کی فوج نے نہیں کیا، بلکہ صرف ایک اے آئی ماڈل کا کام ہے۔ یہ سائنس فکشن جیسا لگتا ہے نا؟ لیکن فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس کی ایک غیر عمومی اور فوری وارننگ کے مطابق ایسا منظرنامہ صرف چند ماہ کی دوری پر ہو سکتا ہے۔ 5 ممالک کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اے آئی سائبر خطرات کی رفتار، پیمانے اور پیچیدگی میں اضافہ کر رہی ہے، اور عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوراً اقدامات کریں۔ اور ایک اہم بات، یہ مطالبہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ طور پر غیر ملکی شہریوں کی اینتھروپک کی مائتھوس اور فیبل ماڈلز تک رسائی روک دینے کے صرف چند روز بعد سامنے آیا ہے۔ مگر کیا عالمی اے آئی ریس اب سائبر ہتھیاروں کی دوڑ کی شکل اختیار کر رہی ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ فائیو آئیز الائنس نے سو کالڈ فرنٹیئر اے آئی ماڈلز کے خطرات کے بارے میں عمومی وارننگ جاری کی ہے، لیکن اس وقت اینتھروپک کی نئی ٹیکنالوجی خاص طور پر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سادہ الفاظ میں، عام اے آئی کوڈ لکھ سکتی ہے اور اس میں موجود خامیاں درست کر سکتی ہے، لیکن مائتھوس جیسے فرنٹیئر ماڈلز کوڈ کو سکین کر سکتے ہیں، کمزوریاں تلاش کر سکتے ہیں اور پھر ایک مکمل سائبر حملے کی منصوبہ بندی، ٹیسٹنگ اور آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے مخصوص زیرو ڈے ایکسپلائٹ صرف انتہائی ماہر ہیکرز ہی استعمال کر سکتے تھے، یعنی سافٹ ویئر کی ایسی کمزوریاں تلاش کرنا جن کے بارے میں خود سافٹ ویئر بنانے والوں کو بھی علم نہیں ہوتا۔ اب تھیوریٹیکلی انٹرنیٹ کنیکشن اور کسی طاقتور فرنٹیئر ماڈل تک رسائی رکھنے والا کوئی بھی شخص ایسا کر سکتا ہے۔ یہ سائبر جنگ کی رفتار اور پیمانے کو بہت تیزی سے بڑھا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اینتھروپک نے اپنے سب سے طاقتور فرنٹیئر ماڈل کلاڈ مائتھوس 5 تک رسائی صرف چند کارپوریشنز تک محدود رکھی تھی، تاکہ سائبر دفاع کو مضبوط بنایا جا سکے، کیونکہ اس کی ہیکنگ صلاحیتوں کو عام عوامی استعمال کے لیے بہت خطرناک سمجھا گیا تھا۔ کلاڈ فیبل 5 کو نسبتاً محفوظ عوامی ورژن کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جس میں پہلے سے حفاظتی حدود یعنی گارڈ ریلز شامل تھیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے اس سے جڑی ممکنہ سیکیورٹی خامیوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ان کے مطابق ایک جیل بریکر طرز پر صارفین ان اے آئی کی حفاظتی حدوں کو بائی پاس کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان ماڈلز کے غیر ملکی مخالفین کے ہاتھوں فوجی یا انٹیلیجنس مقاصد کے لیے استعمال ہونے کا خطرہ ناقابل قبول حد تک بڑھ گیا ہے، اور پھر ایک ہی رات میں تمام غیر ملکی شہریوں کے لیے دونوں ماڈلز تک رسائی بند کر دی گئی۔ دنیا بھر کے ڈیولپرز اور ماہرین نے اس فیصلے پر شدید تنقید کی ہے، اور اس کے عالمی اثرات بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن نے راتوں رات صرف ایک سافٹ ویئر تک رسائی بند نہیں کی، بلکہ امریکی ٹیکنالوجی پر عالمی اعتماد کو بھی نقصان پہنچایا۔ بہت سے رہنماؤں کا خیال ہے کہ فیبل جیسے طاقتور ماڈلز ان کے اپنے سائبر سیکیورٹی نظام کو مضبوط بنانے اور ممکنہ تباہ کن حملوں سے بچنے میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن اگر ٹرمپ انتظامیہ کسی کو بھی، حتیٰ کہ آسٹریلیا جیسے اتحادی کو بھی، ایسے ماڈلز کی رسائی سے محروم کر سکتی ہے جس نے ابھی اینتھروپک کے ساتھ ایک بڑا قومی اے آئی معاہدہ کیا تھا، تو پھر اسے دوسرے اہم سافٹ ویئرز تک رسائی روکنے سے کون روکے گا؟ اگر یورپ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کے ٹیکنالوجی مراکز کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ امریکی پلیٹ فارمز پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تو وہ لازماً متبادل تلاش کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ امریکی قومی سلامتی کا اقدام خود امریکہ کے لیے بھی الٹا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی سائبر ماہرین کو باہر رکھ کر واشنگٹن انہی لوگوں کو نظر انداز کر رہا ہے جو اہم سیکیورٹی خامیوں کی نشاندہی اور ان کے حل میں مدد کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں امریکی ٹیکنالوجی، خاص طور پر اے آئی پر انحصار کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ مثال کے طور پر یورپی یونین اس وقت ڈیجیٹل خود مختاری کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ ایک طویل سفر ہے، کیونکہ اے آئی کے لیے بہت بڑے انفراسٹرکچر اور بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے ماہرین اور سیاستدان بین الاقوامی تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ غیر منظم اے آئی ترقی کے خطرات کو قابو میں رکھا جا سکے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔